اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی محترم و مکرم ناظرین و سامعین، حکمت قرآن پروگرام میں میں ہوں آپ کا میزبان قاری محمد یونس قادری۔ ارشاد ربانی ہے، سورہ مائدہ ہے، آیت نمبر 83 کے اندر رب کائنات نے قرآن حکیم کی عظمت اور شان کو بیان فرمایا ہے کہ جو بندہ قرآن سنتا ہے، اہل ایمان والے پر کیا پھر کیفیات طاری ہوتی ہیں، اور اہل ایمان والا نہ بھی ہو اور سلیم قلب رکھتا ہو تو رب کائنات اسے پھر کیا نور عطا فرماتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، 7واں پارہ ہے، اس کی پہلی آیت کریمہ ہے، وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ خالق کائنات نے فرمایا، اور جب وہ اس قرآن کو سنتے ہیں جو رسول کی طرف نازل کیا گیا ہے تو فرمایا کیا ہوتا ہے، ترا اعینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق، فرمایا تو حق کو پہچاننے کی وجہ سے آپ ان کی آنکھوں سے آنسوؤں کو بہتا ہوا دیکھتے ہیں۔ فرمایا یقولون ربنا، اور وہ پکار اٹھتے ہیں، اے ہمارے رب، آمنا، ہم ایمان لائے، فاکتبنا مع الشاہدین، اے مالک تو ہمیں حق کی گواہی دینے والوں کے ساتھ لکھ لے۔ سامعین محترم، یہ کون لوگ ہیں کہ جب جن کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں معرفت حق کی وجہ سے؟ مفسر نے اس کی بابت فرمایا، ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ابن زید نے کہا اس سے رسول اللہ اور اصحاب رسول مراد ہیں، اور بعض نے کہا اس سے مہاجرین اولین مراد ہیں۔ امام ابن جریر طبری فرماتے ہیں، اپنی سند کے ساتھ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ فرمایا جب نجاشی اور اس کے صحاب نے قرآن پاک سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ امام ابن جوزی نے کہا، وہ فرماتے ہیں کہ ابن عباس کے حوالے سے فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، فرماتے ہیں کہ جب نجاشی نے اپنے 30 بڑے معتبر اور بہترین صحاب کو دربار مصطفیٰ میں بھیجا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لب یوحا سے قرآن پڑھا، اللہ اکبر، سرکار کے لبوں کو چومتا ہوا جب وہ قرآن نکلا تو نجاشی کے صحاب نے قرآن سنا تو ان پر رقت طاری ہو گئی، وہ زار و قطار رو پڑے، اور اسی جگہ پر وہ دار اسلام میں داخل ہوئے اور آ کے نجاشی کو خبر دی تو نجاشی بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ ناظرین محترم، یہ امت مسلمہ کا خاصہ ہے کہ جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جائے تو قرآن کا نور جو ہے ان کے قلب و روح کے اندر داخل ہوتا ہے۔ الحمدللہ اس پروگرام میں آپ مفسر قرآن، مفکر اسلام حضرت علامہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب قبلہ سے قرآن پاک کی تفسیر اور ہم نکات اور علم و حکمت کے مورتی حاصل کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ قبلہ شاہ صاحب جلوہ فرما ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ شاہ جی، آپ کا خیر مقدم ہے جی، الحمدللہ جی۔ جزاک اللہ جی، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جی آپ کی اجازت سے جی الحمدللہ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 پہ ہم بات کریں گے، اور میرے ہاتھ میں شاہ صاحب قبلہ کی یہ جو تفسیر ہے، تفسیرہ الحمدللہ اس کی پہلی جلد ہے، اور کیا خوبصورت قرآن حکیم کی جمال آرا اور حکمت افروز تفسیر ہے، اور اسی کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ میں صرف ترجمہ پیش کروں گا اور شاہ صاحب قبلہ سے تفسیری نکات جو ہیں وہ ہم حاصل کریں گے۔ ارشاد ربانی ہے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قالوا انؤمن كما آمن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسے محبت والے ایمان لائے، کہتے ہیں ایمان لائے ہم جیسے کہ ایمان لائے بے وقوف، سن رکھو کہ بلا شبہ وہی بے وقوف ہے لیکن نادانی مچا رکھی ہے۔ اس پہ ہم بات کرتے ہیں، اور اس پہ سب سے پہلا سوال قبلہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ شاہ صاحب قبلہ اس آیت کریمہ کے اندر لفظ الناس بھی آیا ہے، میں چاہوں گا اس پہ آغاز میں وضاحت فرمائیں۔ بسم اللہ۔ قاری صاحب، حسب معمول اللہ کا شکر ادا کروں الحمدللہ کہ ہم بڑی کتاب کے بڑے افکار سبحان اللہ سمجھنے کے لیے اس کے سامنے بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اور ہمارے ناظرین کے گناہوں کو معاف فرمائے، آمین آمین۔ اور ہمیں محبت رسول اور محبت الہیہ کی دولت
عطا فرمائے۔ جی یہ آیہ کریمہ اس آیت کے بعد ہے جس میں کہا گیا کہ لا تفسدوا فی الارض، بالکل زمین میں فساد نہ کرو۔ جی اب اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آمن، جی ایمان لاؤ، جیسے کہ ایمان لائے محبت والے۔ الناس کا معنی سبحان اللہ، میں نے محبت والے سے کیا واہ ہے۔ واہ واہ، قاری صاحب، پہلی بات جو انسان کی زندگی میں اثر بیزی کرتی ہے، جی انسان اپنے آپ کو غلاموں کے ماحول میں محسوس کرتا ہے جب وہ قرآن حکیم پڑھتا ہے اللہ اکبر، کہ قرآن مجید نے فساد سے منع کرنے کے بعد جی فوراً یہ آیہ کریمہ اپنے قاری کے سامنے رکھی۔ اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ دنیا میں فساد کا خاتمہ ایمان کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایمان آئے گا، جی ایمان روشنی دے گا، واہ واہ، ایمان یقین کی صورت میں جس وقت جلوہ فروزی کرے گا، ایمان کردار بنے گا، ٹھیک ہے، ایمان زندگی کی قیمت بتائے گا۔ اور جب انسان دانا ہو جائے گا تو وہ زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھ لے گا۔ اللہ اکبر، جب اس میں زندگی کا سلیقہ سیکھنے کا داعیہ پیدا ہوگا جی تو وہ تلاش کرے گا کہ میں کہاں جاؤں، کدھر جاؤں۔ تو اس کے ہر سوال کا جواب حضور کی سیرت ہوگی اور کتاب ہدایت ہوگی، سبحان اللہ سبحان قرآن حکیم ہوگا، فرقان مجید ہوگا۔ اللہ، واہ واہ، اس میں ایمان کی بات جی اور ایمان کا اثر اور ایمان کی ضرورت، ٹھیک، یہ ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد رب کریم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان اس طرح لاؤ واہ واہ، جس طرح الناس ایمان لائے۔ سبحان اللہ، اب دیکھیں، الناس کا لفظ نسیان سے بھی ہے۔ جی نسیان کا معنی ہوتا ہے بھول جانا۔ بھول جانا، ٹھیک، تو جب ایمان کے لیے نمونہ دیا جا رہا ہے تو کائنات میں اللہ کو بھولے ہوئے لوگ نمونہ نہیں بن سکتے۔ اللہ اکبر، کوئی ایسا طبقہ انسانوں کے لیے نمونہ بن سکتا ہے جی کہ جو یاد رکھنے والا ہو، یاد کرنے والا ہو اور یادوں میں خوشبو لانے والا ہو۔ سبحان اللہ، اس لیے قرآن حکیم میں یہاں الناس کا ترجمہ میں نے محبت کرنے والے کیے ہیں سبحان اللہ، کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ جیسا کہ ایمان لائے محبت والے لوگ۔ جی اب سوال یہ ہے کہ محبت والے لوگ کون ہیں اور عشق رسالت والے لوگ کون ہیں سبحان اللہ، اور اس حقیقت کو سمجھنے والے لوگ کون ہیں سبحان اللہ، اور دکھوں کے اس دارو تک رسائی پانے والے لوگ کون ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اس کا برجستہ جواب یہ ہے کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں اللہ رضی اللہ تعالی عنہم سبحان اللہ، اجمعین، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آل بیت اطہار کے وہ لوگ واہ اور واہ، وہ قدسی لوگ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش رحمت میں پلے، ان کو دیکھتے رہے، واہ ان کے زیارتیں کرتے رہے واہ واہ، اور ان کے ایمان کے سورج سے روشنی لے کر دلوں کو جگمگاتے رہے۔ واہ واہ واہ، میں یہاں ہی سبحان اللہ، یہ عرض کر دوں جی بسم اللہ، کہ دنیا میں ریولوشن یا انقلاب دو طریقے سے قاری صاحب بسم اللہ، لوگ لانے کا تجربہ رکھتے ہیں۔ ہم، ایک ہے
زور سے، طاقت سے، ٹھیک، ظلم سے، مار کٹائی سے، جی، وسائل کا بے محابہ صحیح، استعمال کرنے سے، اور دوسرا طریقہ محبت کا طریقہ ہے، واہ واہ، پیار کا طریقہ ہے، سبحان اللہ، چاہنے کا طریقہ ہے۔ واہ واہ، اگر آپ تھوڑی دیر غور کریں جی، تو میں بات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان ان اللہ، پر میری جان قربان ہو جائے، اللہ اللہ، میں اس سے کرنا چاہوں گا جی، کہ ان کے دل کی دھڑکنوں میں کیا اللہ اور اللہ کے رسول کے سوا کوئی اور محسوس ہوتا ہے؟ اللہ، ان کی ساری زندگی واہ واہ، کا مطالعہ کریں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ نے انہیں پیدا ہی حضور کی غلامی کے لیے کیا، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے لیے کیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ، جب کنارے پر کھڑے تھے، جی، جب حضور کی مراد بن گئے اللہ اکبر، اور اس گلستان میں قدم زنی فرمائی تو پھر ان کی زندگی دیکھنے والی ہو گئی، ان کی سوچ کا انداز، ان کی محبت کا انداز، ان کا پیار کا انداز واہ واہ، کہ مجھے حضور کی ذات کے سوا کوئی اور اچھا لگتا ہی نہیں، جی، کائنات سے بڑھ کر۔ ایک مرتبہ کہا تھا کہ نفس کو مستثنیٰ کر کے، پھر جب حضور کی نظر پڑی تو پھر معاملہ پھر آگے چلا گیا۔ سبحان اللہ، سبحان حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا جاتا ہے آپ کعبے کا طواف کر لیں، اللہ اکبر، تو واہ انہوں نے کہا کہ جب تک میرے محبوب طواف نہیں کرتے میں بیت اللہ کا طواف بھی نہیں کرتا۔ ہائے ہائے، کیا بات ہے، کیا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، سبحان اللہ، ان کی تاریخ دیکھیں اور ان کی باتیں، ان کی سیرت دیکھیں، جی، سوائے عشق رسالت کے اور کچھ ہے ہی نہیں۔ ہے ہی نہیں، واہ، حضرت حسن المجتبیٰ کو دیکھیں، سبحان اللہ، بلال کو دیکھیں، جی جی، سبحان اللہ، سبحان، حضرت ابو ذر کو دیکھیں، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، اس عورت کو دیکھیں جس نے کہا تھا کہ کل مصیبت بعدک جلل یا رسول ہائے اللہ، ہائے، واہ واہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے بعد ہر مصیبت ہے، ہر مصیبت جو ہے وہ واہ کچھ واہ نہیں واہ، ہے، شاہ صاحب، آپ ہیں تو سب کچھ سبحان ہے۔ اللہ، تو محترم قاری صاحب، واہ واہ، جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت میں بیٹھنے والے لوگ تھے، جی، انہوں نے عشق کا راستہ اختیار کیا اور محبت کا راستہ اختیار کیا۔ اب قرآن نے ان کا حوالہ دیا، کیا بات ہے، قرآن نے ان کا حوالہ دیا کہ تم ایمان لاؤ، لیکن ہو سکتا ہے کہ تم یبوست برا ایمان دعوے دار بن جاؤ کہ ہم بھی مومن ہیں، جی جی، لیکن یاد رکھنا پھر شکوے کرو کہ ایمان ہے لیکن انقلاب نہیں، ایمان ہے لیکن تبدیلی نہیں، ایمان ہے لیکن اثر نہیں۔ اللہ، رب کریم نے کہا اگر اثر چاہتے ہو واہ، تو حضور کے صحابہ جیسا واہ، محبت والا ایمان لاؤ، کیا بات، وہ ایمان تمہارے اندر چینج لے آئے گا۔ کیا بات ہے، ناظرین کرام، کیا کہنے تاجدار صداقت کی عظمت۔ اور صدائے محراب میں قبلہ شاہ صاحب نے ایک جملہ بولا تھا، مجھے ابھی یاد ہے، آپ نے فرمایا تھا تاجدار صداقت کی عظمت کے حوالے سے کہ سورج جو ہے وہ ہزاروں بار طلوع اور غروب ہوتا رہے، نبیوں کے بعد سیدنا صدیق اکبر جیسی شخصیت اسے نظر نہیں آئے گی۔ اور جس محبت کے ساتھ شاہ صاحب تاجدار صداقت کے حوالے سے پروگرام کرتے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسی محبت نہیں دیکھی۔ یہ صحابہ سے محبت، اہل بیت سے محبت حضور قبلہ شاہ صاحب کے قدموں میں بیٹھ کے ہمیں عطا ہوئی ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ جی ناظرین محترم، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں اور علم و حکمت کا دریا رواں ہے۔ قبلہ شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ہمارے مقدر کی یاوری ہے، اللہ کا خاص کرم ہے کہ شاہ صاحب کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ شاہ صاحب، میں چاہوں گا الناس پہ اپنے بات کی، انسانیت پہ اور انسانیت کی محبت پہ میں چاہوں گا کچھ بات عطا فرمائیں۔ بسم اللہ۔ محترم قاری صاحب، یہاں میں اپنے اسلاف، اپنے بزرگوں اور وہ جو قصہ پارینہ میں نور کی طرح جی، روشن ہیں، ان کا حوالہ دینا چاہوں گا کہ وہ کیا تعریف کرتے ہیں، الناس کون ہے، ٹھیک ٹھیک، کہ کما آمن الناس، ہاں ہاں، معیار، جیسے کہ لوگ یا محبت والے
ایمان لائے، وہ یہاں ان کی تعریف کرتے ہوئے 3 صفات نقل کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ شیخ زادہ لکھتے ہیں، جی وہ کیا لکھتے ہیں؟ قراہی نے بھی اس کو نقل کیا ہے۔ قاری صاحب میں علامہ قراہی سے ملا ہوں، اللہ اکبر۔ وہ 125 سال سے زیادہ عمر پانے والا مفسر قرآن، سبحان اللہ سبحان اللہ، دردمند انسان تھا۔ اللہ اکبر۔ علامہ قراہی نے لکھا کہ ہمارے بزرگ ناس کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ الکاملون فی الانسانیہ، جی پہلی صفت یہ ہے کہ عام لوگ یہاں مراد نہیں ہے، الکاملون فی الانسانیہ، واہ 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 واہ، کہ سبحان اللہ۔ وہ لوگ یہاں مراد ہیں جو کامل ہیں انسانیت میں۔ محترم، اگر میرے لفظ خفیف ہو جائیں، ہلکے ہو جائیں، اللہ اکبر۔ اللہ معاف کر دے، لیکن اس زمانے میں انسانیت کے دعوے بڑے ہیں جی اور آدمیت کی باتیں بڑی ہوتی ہیں اللہ اکبر۔ اور حقوق انسانیت کی بات بڑی ہوتی ہے، لیکن الکاملون فی الانسانیہ تلاش کریں۔ ٹھیک ہے۔ آپ مذاہب پڑھیں، آپ بغیر کسی تعصب کے مکاتب دیکھیں، آپ انسانی شخصیات کی تاریخ کھنگالیں اللہ اکبر۔ اور دیکھیں کہ انسانیت میں کامل لوگ کہاں آپ کو نظر آئیں گے۔ جی جناب معاف کیجیے، اگر میں باقی مذاہب کی بات کروں تو کہیں ایسا نہ ہو کوئی سمجھے کہ میں باقی مذاہب کا مذاق اڑا رہا ہوں۔ میں مذاق نہیں اڑاتا جناب، ادب کرتا ہوں، میں کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں جہاں جہاں انسانیت کے موتی مجھے چمکتے نظر آتے ہیں، سبحان اللہ سبحان لیکن انصاف اور عدل اور خدا پرستی کا واسطہ دے کے ہاں ہاں میں کہتا ہوں کہ 1,24,000 جو صحابہ حضور نے اپنی نظر سے پیدا کیے، جی انسانیت میں ان سے کوئی کامل دکھائی دیتا ہے؟ ہائے ہائے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ الکاملون فی الانسانیہ، جی انسانیت میں وہ لوگ کامل ہیں، اور کہتے ہیں کہ ان کی کاملیت کی ایک نشانی ہے کہ العاملون بقضیۃ العقل، کہ ان کی زندگی میں آپ کوئی چیز نہیں دیکھیں گے کہ جو عقل کے خلاف ہو، جو دانائی کے خلاف ہو۔ آپ ان کی صحبت میں بیٹھیں، ان کے لیل و نہار دیکھیں، ان کی سیرت اور کردار کا مطالعہ کریں، ان کی خوشبو سونگیں کہ وہ کن افکار کی دولت اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے واہ ہیں۔ واہ واہ، تو وہ کہیں عقل کے مقتضیات کو نیگلیکٹ نہیں کریں گے، وہ ویسے ستاروں کی بات کرنے والے ہوتے ہیں، جی اور لیکن سدرۃ المنتہا کے جلوے دیکھنے والے آپ کو زمین پر عقل کی روشنی میں بیٹھے ہوئے دکھائی دیں گے، ہاں ہاں ہاں، کیا کہنے۔ اور اصل میں دانا لوگ وہی ہیں، جی سبحان اور اصل میں قرآن مجید جن کا نمونہ پیش کرتا ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ واہ واہ، اور تیسری چیز انہوں نے فرمائی کہ منافق کا جہاں یہاں سے گندہ ہوتا ہے جی کہ من تعمد الکذب، جس وقت وہ جان بوجھ کر جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ ان کی شخصیات کو ویران کر دیتا ہے اللہ، اور ختم کر دیتا ہے، لیکن جو الکاملون فی الانسانیہ ہیں آپ دیکھیں گے کہ ان کی زبان کبھی آلودہ نہیں ہوگی، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ اور ان کا دامن حیات کہیں معصیت کی کالک میں آلودہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ تو یہ 3 صفات واہ واہ واہ، علامہ نے نقل کی سبحان کہ الناس کا مطالعہ جب بھی کریں یہ چیز دیکھیں۔ سچی بات یہ ہے قاری صاحب کہ یہاں تو صبح سے شام تک انسان کا پتہ چل جاتا ہے اللہ، کہ یہ کیا ہے، یہ بھی میں نے لمبا اور طویل وقت بتا دیا، جی یہاں تو 5 منٹوں میں پتہ چل جاتا ہے کہ بندہ ہے کیا۔ اور ادھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آماج گاہ کرم میں دیکھیں، آغوش کرم میں جا کے دیکھیں کہ یہ لوگ جناب ستاروں کے پروردہ نہیں ہیں، یہ خدا کے رسول کے پروردہ ہیں، کیا بات، جنہوں نے شاہکار انسانیت بنا دیا ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، کیا کہنے، شاہ صاحب کی گفتگو تو یقین کریں ہمیں پتہ نہیں کہاں لے جاتی ہے، اور کیا خوبصورت بات ہے
یہ کاملون فی الانسانیت جو لوگ تھے، وہ کہتے ہیں نا جادو وہ ہوتا ہے جو سر چڑھ کے بولے۔ مجھے وہ بات یاد آ رہی ہے عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ جب ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جب وہ کافر تھے اور صلح حدیبیہ کے مقام پہ آئے تھے، انہوں نے اصحاب رسول کو دیکھا اور جناب کس طرح وضو کا پانی اپنے ہاتھوں پہ لے رہے ہیں، سرکار دو عالم کی ریٹھ مبارک لے رہے ہیں، کس طرح ادب سے بیٹھے۔ اس نے ایک جملہ کہا تھا، بڑا تاریخی جملہ ہے غیر، لیکن اس نے تاریخی جملہ کہا۔ وہ جا کے کفار سے کہنے لگا، میں بڑے بڑے درباروں میں گیا، نجاشی کے پاس گیا، کیسر و کسریٰ کے پاس گیا، لیکن جتنا ادب محمد کے غلام محمد کا کرتے ہیں کوئی بھی نہیں کرتے۔ کیسی صحبت تھی، اور سرکار دو عالم کی صحبت نے انہیں انسانیت کی معراج عطا فرما دی۔ شاہ صاحب قبلہ آگے بڑھتے ہیں، یہاں الصفحاء کا ذکر بھی ہوا، میں چاہوں گا ذرا اس کی وضاحت فرمائیے، بسم اللہ۔ محترم، صفحاء صفی کی جمع ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا لغوی معنی ہوتا ہے خفیف الوزن، ٹھیک، جس چیز کا کوئی وزن نہ ہو، وہ تنکا اور پتا جس کو ہوا ہر جانب اڑاتی پھرے، وہ صفی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اصل ماجرا یہ تھا کہ یہ منافق لوگ کہتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو کہ یہ صفحاء ہیں، استغفر اللہ۔ یہ توہین کرتے تھے ان کی۔ اصل میں ان کی محبت جب دیکھتے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا پانی یہ اپنے چہروں پر مل رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اور جس کو پانی نہیں ملا ہے وہ انگلیوں سے انگلی رگڑ کر کے تری اپنے ہونٹوں پر سبحان اللہ۔ لگا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کہتے تھے یہ تو صفات ہے، یہ بے وقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ کیا چیز ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو رب کریم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کی طرفداری فرمائی اور کہا کہ الا انہم ہم الصفحاء۔ ہاں واہ۔ اصل میں تو حماقت کی دبیز کالک میں تو وہ پڑے ہوئے ہیں، جی، اور حماقت اور بے وقوفی کے کنویں میں تو وہ گرے ہوئے ہیں۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے مقام رسالت کیا ہے، اللہ اکبر۔ وہ جانتے ہی نہیں ہے مقام نبوت کیا ہے، جی، انہیں روشنی کا اندازہ ہی نہیں ہے کہ والضحیٰ کے چہرے سے کتنے سورج پھوٹتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضور کی خوشبوئیں کس طرح طبیعتوں میں انقلاب پیدا کرتی ہیں۔ واہ واہ۔ قاری صاحب صفی کا معنی فخر الدین رازی جی، بہت لائق مفسر ہے، عظیم مفسر ہے۔ اللہ وہ اکبر۔ لکھتا ہے کہ یہ صفی کون ہوتا ہے؟ جو حق کی دلیل نہ مانے، اللہ اکبر۔ جو حق کی دلیل نہ مانے وہ صفی ہوتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ جو اپنی آخرت کو دنیا کے بدلے بیچ دے اور اپنی آخرت کا خیال نہ کرے، صفی وہ ہوتا ہے۔ اور جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن اچھے لگتے ہوں، ٹھیک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دوستوں سے، صحبت میں رہنے والوں سے پیار نہ ہو، ہائے ہائے۔ فرماتے ہیں وہ صفی ہے۔ محترم قاری صاحب، اصل بات یہ ہے کہ یہ ایک آیت ہے جی، لیکن کئی جہاں روشن کر دیتی۔ ہائے ہائے، سبحان اللہ۔ ایک انسان جب افتاں و خیزاں در رسالت پر پہنچتا ہے اور اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنیاں اپنی طرف کھینچتی ہیں اللہ اکبر۔ تو انہیں کہنا پڑتا ہے کہ آبروئے ماذ نام مصطفیٰ۔ مصطفیٰ، واہ واہ۔ جب کھپ جاتا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں، تو احمق اور منافق لوگ تو حضور کی محبت کو کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہاں تو بوسیری اس مقام کو سمجھ سکتا ہے، اقبال اس مقام کو جان سکتا ہے، اور وہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد سے وفات ہوئی۔ کیا بات ہے، واہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظمت و شان کا ذکر ہو رہا ہے، اور اس پہ ہم بات کریں گے مزید۔ ہمارے ساتھ رہیے، ملاقات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد۔ جی ناظرین کرام، آپ کا خیر مقدم ہے، حکمت قرآن پروگرام میں آپ شامل ہیں۔ اصحاب رسول کی عظمت کا ذکر ہو رہا تھا، میرے ذہن میں بات آ رہی تھی وقفے کے دوران کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کفار اور منافقین اور مشرک بات کرتے، کبھی مجنون کہتے، کبھی کچھ کہتے، تو جواب خود رب کائنات عطا فرماتا۔
حالانکہ دیگر انبیاء رسل کا جب معاملہ ہوتا تو وہ جواب خود دیتے تھے۔ یہ خاصہ نبوت ہے کہ سرکار دو عالم پر جب اعتراض ہوتا تو جواب رب کائنات عطا فرماتے۔ یہاں بھی دیکھیں سرکار دو عالم کے جو شاہکار ہیں وہ صحابہ رسول ہیں، آل رسول ہیں، جب ان پر اعتراض ہوا، ان کو سفہا کہا گیا تو جواب رب نے عطا فرمایا، تم یہ بے وقوف نہیں، تم بے وقوف ہو۔ تو یہ اصحاب رسول پر شب و شتم کرنا، اس کا سرکار کریم آقا علیہ السلام نے بھی جناب ان کو جواب دیا اور خود رب کائنات نے جواب دے دیا۔ شاہ صاحب قبلہ یہاں یہ فرمایا کہ اس آیت کریمہ کے اندر وہ علم نہیں رکھتے، یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ بسم اللہ۔ محترم، اصل بات یہ ہے کہ علم کو سمجھنے کے لیے ٹھیک، منافقین کی جہالت کو سمجھنا ہوگا اللہ اکبر، کہ وہ جہالت کے کن اندھیروں میں کھڑے تھے جی، کہ رب کریم نے کہا کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، یہ علم رکھتے نہیں ہیں، یہ علم دیکھ نہیں سکے ہیں، علم چکھ نہیں سکے ہیں۔ اصل بات یہ ہے ٹھیک، کہ ان کے اندر پہلی جہالت یہ تھی کہ وہ رسالت کی قدر نہیں کر رہے، دوسری جہالت یہ تھی کہ وہ کتاب اللہ کی تلاوت اور اس کے فہم کی طرف نہیں آ رہے، تیسری جہالت یہ تھی کہ حضور کے غلاموں کا مقام نہیں سمجھ رہے تھے، ٹھیک ٹھیک، چوتھی جہالت یہ تھی کہ اسلام اور قرآن جو کردار میں انقلاب پیدا کرتا ہے اس سے وہ محروم تھے، اس لیے وہ اندھیروں میں کھڑے تھے۔ ٹھیک، اگر ان اندھیروں کا تعین ہو جائے تو آپ کو علم کا چاند صرف قرآن نظر آئے گا اور صاحب قرآن نظر واہ آئے گا، واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اور اگر آپ ان جہالت کی دبیز سیاہیوں کا اندازہ اللہ، واہ واہ، کر پائے ہیں تو میرے خیال میں ہر سچی بات اور نتیجہ خیز بات علم ہوتی ہے۔ جی، دنیا میں جتنے علوم اور فنون ہیں ان کی افادیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن سب دیے بجھ جاتے ہیں جب سراج منیر طلوع ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، جب علم کی بات آتی ہے تو مدینۃ العلم کا بھی ذکر ہونا چاہیے۔ سرکار دو عالم کا فرمان تھا، میرے آقا کریم نے فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو بھی علم چاہتا ہے وہ علی کے دروازے پہ آئے گا، سائل بن کے آئے گا تو اللہ پاک اسے علم کا نور عطا فرما دیں گے۔ شاہ صاحب قبلہ، میں یہاں سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ جو آیت کریمہ ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر انسانیت کے لیے کیا اسباق ہیں؟ تو میں چاہوں گا اس پہ بھی کچھ موتی عطا فرما دیں۔ سب سے اہم بات جو میں اس آیہ کریمہ میں ڈوب کر سیکھ سکا ہوں وہ یہ ہے کہ دنیا کی بھول بھلیوں میں ہمیں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خلوص سے اللہ کے رسول سے قریب ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب نے ان لوگوں کو اتنا بڑا بنایا ہے، تو آج بھی اگر قرب رسالت اور حب رسالت مل جائے تو انسانیت بہت عظمتوں کی حامل ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا، قاری صاحب، راہ دین میں لوگ گالی گلوچ کرتے رہتے ہیں۔ جی، انہوں نے حضور کے صحابہ کو نہیں چھوڑا، حضور کی آل کو نہیں چھوڑا، تو آج بھی لوگ ہمیں رجت پسند کہتے ہیں، جی، دقیانوسی لوگ کہتے ہیں، آؤٹ آف ڈیٹ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں انہیں بہرحال زندگی گزارتے ہوئے اپنے آپ کو کتاب اور صاحب کتاب کے لیے وقف کر دینا چاہیے۔ واہ واہ، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب قبلہ، میرا آخری سوال آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ جس طرح سرکار دو عالم کی جو سیرت ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، وہ تو ہے ہی انسانیت کے لیے معراج ہے، جو بھی رہنمائی حاصل کرے گا۔ اصحاب رسول، اس آیت کے تحت میں چاہوں گا کہ کیا اصحاب رسول بھی ہمارے لیے نمونہ ہے؟ جی، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صحابہ ہیں، ٹھیک، دیکھیں وہ پھولوں کی طرح ہیں، سبحان اللہ، اودے اودے، پیلے پیلے، نیلے نیلے، ان کے پیرہن، ان کے ماحول، ان کے سیکھنے کا وقت جی، اپنا اپنا ہے، لیکن وہ سب روشنی رکھتے ہیں، ٹھیک، اور وہ مل کر جس جماعت کا وہ تصور دیتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، وہ رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے زیادہ حق ہے۔
واہ واہ، اور صراط مستقیم ہے۔ سبحان اللہ، میرے خیال میں اب افکار یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنا، کبھی تفصیل سے عرض کروں گا۔ ایک صحابی آئے تو حضور مسجد میں بیٹھے تھے، جی دوسرے آئے تو حضور کاشانہ رحمت میں تھے، دونوں سے قسم لے کے پوچھو حضور کہاں تھے؟ ایک مسجد کی قسم کرے گا، دوسرا کاشانہ رحمت کی قسم سبحان اللہ، کرے گا۔ جی تو اختلاف احوال ہو سکتا ہے، واہ واہ، لیکن استدلال اسی جماعت کو سامنے رکھ کے کرنا ہوگا جو حضور کے صحابہ کی جو بات ہے، واہ واہ واہ، رضی اللہ تعالی عنہم کیا اجمعین۔ بات، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب قبلہ، میں چاہوں گا آخر میں جس طرح سرکار دو عالم کی ہم سیرت بیان کرتے ہیں، تو جس طرح ہم ذکر کرتے ہیں طائف کی وادی میں ایسے ہوا، اور سرکار دو عالم آگے دعا فرما رہے ہیں اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اصحاب رسول اور آل رسول سے میں چاہوں گا ایک دو مثالیں آپ عطا فرما دیں، سیرت، ان کی سیرت سے نور کیسے ملتا ہے؟ دیکھیں جی، اصل میں میرے خیال میں ہمیں بانٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ اکبر، واہ 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 واہ، اگر سبحان آپ اللہ، حضور کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے لوگوں کی سیرت کو پڑھنے کا شوق ہو، ٹھیک، اہل بیت ہیں وہ بھی تو صحابہ ہیں، اللہ اکبر، واہ 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 واہ، جو صحابہ ہیں وہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر ہیں، اللہ اکبر، ان کی دہلیز پر بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ان کی محبتوں کے گلاب ان کے دور میں مہکے ہیں۔ جی اگر ہم اپنے ماحول کے دباؤ سے نکل آئیں جی، اور ہم اپنے آپ کو اس دور میں لے جائیں جو عصر رسالت کا ہے، تو میرے خیال میں علی صدیق اکبر سے دور نہیں، صدیق اکبر واہ علی واہ سے واہ، کیا دور بات، نہیں ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، قرآن مجید نے بھی ان کا نقشہ یہی کھینچا ہے کہ رحماء ہو بینہم، بینہم، واہ واہ واہ، کہ ان کی رحمتیں ایک دوسرے کے حلقوں میں بٹتی رہتی ہیں۔ ہاں ہاں، سبحان اللہ، اگر یہ کسی جگہ سخت ہیں جی، تو وہ انکار حق کرنے والوں کے لیے ہیں، اللہ اکبر، آپس میں تو یہ حلقہ یاراں ہو، حلقہ یاراں تو بریشم کی اتنا طرح نرم، واہ واہ واہ، اللہ تعالیٰ نے یہ ساحتیں عطا کی ہیں۔ سبحان اللہ، میرے خیال میں ہمیں جی، ان کی عزت احترام میں کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، حضور قبلہ شاہ صاحب نے جو گفتگو میں بات کی تھی، میں اس کو تھوڑا سا کھولنا چاہوں گا کہ وہ ایک عورت، وہ جو عورت تھی جو صحابیہ تھی، اور جس کا بیٹا بھی، باپ بھی، بھائی بھی، شوہر بھی، سب غزوہ احد کے اندر شامل تھے، اور جناب جب وہ آئی اور یہ مدینہ پاک میں خبر پہنچی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے، یہ افواہ اڑی، تو وہ دوڑتی ہوئی آئی، اور جناب اس نے پوچھا کہ سرکار دو عالم کا حال کیا ہے؟ تو راستے میں کسی نے بتایا تیرا بیٹا شہید ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی رضا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کا حال کیا ہے؟ کسی نے بتایا تیرا شوہر بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کیسے ہیں؟ اور ایک ایک رشتہ گنواتے گئے کہ آپ کا فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا، فلاں بھی شہید ہو گیا۔ تو وہ کہنے لگے مجھے یہ بتاؤ میرے آقا کریم کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، یہ صحابہ کی سیرت کا نور بتا رہا ہوں، صحابیات کی سیرت کا نور بتا رہا ہوں۔ جب کسی نے بتایا وہ کریم آقا علیہ السلام جلوہ فرما ہے، وہ سونے آقا جلوہ فرما ہے، تو وہ کریم آقا کے پاس آ کے کہنے لگی جو شاہ صاحب قبلہ نے جملہ عطا فرمایا تھا، اس نے دامن تھام کے کہا تھا کل مصیبت بعدک جلل، اگر میرے آقا حیات ہیں تو مجھے کوئی غم نہیں ہے۔ تو آل رسول نے، اصحاب رسول نے، آج تو ایک شاہ صاحب قبلہ نے یہ ہماری اصلاح فرمائی ہے، اس میں تمیز نہ کریں، یہ ایک ہی گلدستے کے پھول ہے، اور ہر پھول سے رہنمائی ملتی ہے، اور آقا کریم کی سیرت سے تو بہت ہی رہنمائی ملتی ہے۔ کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی کا، کوئی کہیں سے چھیڑے افسانہ زندگی کا، ہے اسوہ محمد پیمانہ زندگی کا، جب حرف آئے کوئی ناموس مصطفیٰ پر تو لازم ہے پیش کر دو نذرانہ زندگی کا۔ میں آخر میں حضور قبلہ مفسر قرآن جناب حضرت علامہ قبلہ پیر سید الحسن شاہ صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ناظرین کو دعا میں شامل کروں گا۔ دعا کریں رب کائنات شاہ صاحب قبلہ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور رب کائنات ان کا جو فیض ہے علم و حکمت کا، معرفت کا، وہ جاری و ساری رہے۔ اللہ پاک ہمیں سادات کی محبت میں رکھے، اسی غلامی میں رکھے، اسی غلامی میں موت عطا کرے۔ اہل بیت صحابہ کی محبت میں ادھر سے روح نکلے، ادھر سے مدینے والے کا دیدار ہو جائے۔ اپنے میزبان قاری محمد یونس قادری کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔